السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم سب لوگ اکٹھے ہیں الحمدللہ۔ قرآن پاک کی آگے مزید آیات کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم دو طرح کے لوگوں کے گروپ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سورہ کو یہیں پر ہی سٹاپ کر دیں گے، اور ہمارے جو نیکسٹ سیشنز ہوں گے وہ کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہماری نیکسٹ آیات ہوں گی آج۔ کل ہم لوگوں نے مفلحین کے بارے میں پڑھا تھا کہ مفلحون کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے کہ ایک دوسری قسم کے لوگ کہ جو بالکل بھی نہیں مانتے، ادھر انہیں آپ بے شک واضح دلائل دیں یا ان کو آپ ڈرائیں یا کوئی بھی ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے، وہ ماننے کے نہیں ہوتے۔ آپ انہیں دنیا دار بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں دین سے دور لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، ناسمجھ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ آیہ نمبر 6، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، یعنی وہ لوگ، ان بے شک، یقینی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ کفر کہتے ہیں حق سے انکار کرنا، یعنی حقیقت کو ماننا ہی نہ، جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو کہہ دینا یہ تو ہے ہی نہیں، جبکہ وہ ویسے ہی ہو۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بھی بیان کر دی ہے کہ کافر جو لوگ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کا معاملہ سیم ہی رہے گا، یہ ایمان لانے والے میں نہیں ہیں لوگ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے یہ بات بھی ایک چھوٹی سی ہے جو آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گی، کہ جب بھی یہ کوئی آیا ہوتی ہے نا، وہ اس ٹائم کے لیے اس کے دو حکم ہوتے ہیں۔ ایک خاص حکم ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ کے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد یہ عام ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے لیے، میرے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے۔ چونکہ قرآن پاک تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اسی لیے یہ ہم سب لوگوں کے غور و فکر کے لیے آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم حقائق کو، جو کہ قرآنی حقائق ہیں، جو آسمانی حقائق ہیں، کیا ہم ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، یا پھر ہم ان کے انکاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ تو انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے چاہے دنیا میں جیسی مرضی سچویشن ہو، ان لوگوں نے نہیں ایمان لانا۔ ایمان کی ہم لوگوں نے کل کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور یہ مان لینے کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اب آپ لوگ تھوڑا سا بیک جائیں، اگر پرسوں والا لیکچر جس میں ہم لوگوں نے ہدایت کے اوپر کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، کہ جو ہدایت ہے، جب کوئی انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہدایت میں مزید آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ اس کی ہدایت میں اس کو ترقی ملتی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر ان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ اسی راہ میں اس کو چلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا تو آپ کی چوائس پہ چھوڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے۔ آپ اچھا اختیار کرنا چاہتے ہیں راستہ، تو اچھے راستے پر آپ چلنے کے لیے کوششیں کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے۔ لیکن اگر آپ برا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسی راہوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا میں، اور وہ اپنی مرضی کے راہوں پہ چلنے کے قائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ مہر لگانا مینس سیلڈ کر دینا،
ہم کس کو مہر لگاتے ہیں، کس کو مہر نشانی ہوتی ہے کہ یہ کام اب آگے اس کے نہیں ہو سکتا، یہ سیلڈ ہے. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. دل چونکہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے لیے. جو دل ہے، جب ہم کسی بھی چیز کو، جو دل کو بھاتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اس کا استدراک کرتا ہے اور پھر اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے ایک عمل شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سے وہ طاقت ہی سلب کر لی، ان بد نصیبوں کو جو حقیقت کے انکاری تھے، جو کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے. یہ وہ لوگ، صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خاص طرح کے لوگ کافر ہیں. جی یہ کافر بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو مان رہے ہیں یا نہیں، یا ہم بھی کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. تو پھر جو بھی وہ راستہ اختیار کرے گا، یہ اس کے لیے یہی اصول ہوگا کہ اس کے دلوں پر مہر لگ جائے گی. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر. یہاں پر جو سمعیہم ہے، وہ بمانا سماعت کا یعنی سننے سے متعلق ہے، کہ سن کے جو انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے، یہ اس کے معنی میں آتا ہے کان بند کر دینا یا بہرے ہو جانا نہیں ہے. یہ بہرے تو وہ ہوتے ہیں نا جو کچھ سن ہی نہیں سکتے. ان کے پاس کان موجود ہوتے ہیں فزیکلی، تو یہ بالکل ہیلدی پیپل ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت سماعت، قوت جو ان کی ایک فہم کی قوت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں. اس کی مثال ابو جہل تھا، جس کے پاس علم بھی تھا لیکن وہ مانا نہیں. اس کے علاوہ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو، ابو جہل، ابو لہب تو اس ٹائم کے علم والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، کہ وہ علم بھی رکھتے تھے، انڈرسٹینڈنگ بھی تھی ان لوگوں کو، لیکن صرف ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے. اور یہاں سے میں ایک آپ سے اور چیز شیئر کروں گی، کہ جب بھی کوئی بندہ ضدی ہو جائے کسی بھی معاملے میں، اور وہ تکبر کا راستہ اختیار کر لے، تو پھر وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا. یہ ایک عمومی بات ہے، عمومی سی بات ہے. جب عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے، جو لوگ ضدی ہوتے ہیں وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہ بات اسی طرح ہے کہ انسان اپنی اس سوچ کو محدود کر لیتا ہے. وہ صرف اتنا ہی سوچتا ہے جو اس نے اپنا ایک ویژن بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کا ویژن براڈ ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ اس ویژن براڈ ہونے کے درمیان میں اس کی ضد حائل ہو جاتی ہے، اس کی انا، اس کا تکبر حائل ہو جاتا ہے. آپ نے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ آگے اس کا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے. اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو شیطان تھا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. اس کی ریزن کیا تھی؟ کہ وہ بھی تکبر کا شکار ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، گارے کی مٹی سے، یہ کیچڑ والی مٹی سے بنا ہے، یہ انسان بالکل بھی اس قابل نہیں ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں. حالانکہ اس کو کس نے بتایا کہ آگ بہتر ہوتی ہے مٹی سے؟ اور مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چھپی ہوئی صفات رکھی ہوئی ہیں کہ جیسا کہ ابھی بھی ریسرچ ہوتی ہے کہ جو یہ ارتھ ہے، یہ جو سول ہے، اس کے اوپر بہت سی، کتنے آپ بیج ڈالتے ہیں، اور ہر بار ہر بیج اپنے اپنے ہی استطاعت کے مطابق، جو اس کے اندر ایک جین کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگ ہی وہ وہاں سے انزائمز لیتا ہے اور اپنے آپ کو نرش کرتا ہے، فلرش کرتا ہے، اور ایک تناور پودا بنتا ہے. اور یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ ان کو کون ہدایت دیتا ہے؟ مینس ان کو کون یہ راستہ دکھاتا ہے کہ یہ والے ہی انزائمز لینے ہیں؟ بہرحال، جب کوئی بھی، یہ آپ لوگوں نے بھی پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، اپنی لائف میں اس کو ایڈ کرنا ہے، کہ جب کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے صرف اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھنا ہے ہاں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کا دل سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور ان کے کانوں کے ساتھ ان کی بصارت پر بھی پردے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی کہ وہ ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں، لیکن وہ حقائق کو دیکھ نہیں سکتے. پردہ آ جائے کوئی ویسے ہی، اگر آپ کے آنکھوں پہ کوئی ہاتھ رکھ دے یا کوئی کپڑا رکھ دے، تو آپ ویسے ہی نہیں حقیقت کو دیکھ سکیں گے. لیکن یہ ایک غیبی پردہ ہے، جو اگر آپ کی آنکھوں میں، اللہ نہ کرے، یہ ان لوگوں کی آنکھوں پر اللہ نے ڈالا ہوا ہے جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ان کی وہ بصیرت، ایک ہوتی ہے بصر، جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، ایک ہوتی ہے بصیرت جس کا تعلق سمجھنے سے ہے. جب ہم کوئی بھی چیز سمجھتے ہیں تو ہم اپنی بصیرت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بصر تو ہوتی ہے لیکن بصیرت نہیں ہوتی.
वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। फिर उन लोगों का इंजाम क्या होगा, उनके साथ होना क्या है? उनके साथ मामला ये होगा कि बहुत ही दर्दनाक अजाब, बहुत ही बड़ा अजाब उनको आ घेरेगा। और वो बड़ा अजाब क्या है, ये भी कल हम डिस्कस कर रहे थे। ये अमूर गैबिया में से है कि अजाब, जन्नत, जहन्नुम, और अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, और अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात हैं जिनका ताल्लुक गैब से है, फरिश्ते वगैरह, जो हमारी अकल में नहीं आती बातें, लेकिन हम उन पर ईमान लेकर आते हैं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया और वो हकीकत में है। ऐसा ही है इंशाल्लाह। अब ये जो थे ना, ये वो थे काफिरून जिन्होंने मानना ही नहीं है। ये उन लोगों की बात यहाँ पर खत्म होगी। अब एक तीसरी किस्म के लोगों का जिक्र आ रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते। जबकि हमने तो पीछे पढ़ा था कि अल्लाह पर और गैब पर और आखिरत पर जो ईमान रखेगा वो ईमान वाला है, वो कामयाब है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग ईमान ही नहीं रखते। ये क्या बात हुई बोला? ये वो लोग हैं जो धोखा देते हैं, वो अल्लाह को, ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यशऊरून। वो कौन लोग हैं? वो वमा यशऊरून लोग हैं, वो बिल्कुल शऊर नहीं रखते। क्यों? ये भी फिर आपके पास वही वाली बात जो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फी कुलूबिहिम मरदुन, कि उनके दिलों में बीमारी है। ये बीमारी कौन सी है? इस बीमारी के बारे में आता है कि ये निफाक की बीमारी है, यानी दिल से किसी चीज को, आंखों से मानना, समझना, दिल से मानना, लेकिन दुनियावी फायदों या किसी और फायदे और लालच की वजह से, किसी और की रजा और खुशनुदी की वजह से उन चीजों से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना, और अपना एक मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करके वो जो अपने दिल की बातें हैं वो मनवाना शुरू कर देना। ये उन तीसरे किस्म के लोगों का जिक्र है जो कि मुनाफिक हैं। और मुनाफिक जो हैं ये सबसे ही बदतरीन बदतरीन कैटेगरी में आता है, कि जो मुनाफिकीन होंगे वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, असफला साफिलीन। असफला साफिलीन क्यों होंगे? क्योंकि अल्लाह ने इनको इतनी समझ बूझ सब कुछ दी, इनको पता चल गया। एक तो वो लोग थे ना, उनके ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ था, अल्लाह ताला ने उनको समझने की उनकी सलाहियतें ही खत्म कर दी थी। इनके पास सब कुछ था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने धोखा दिया। ये धोखा दे रहे थे, ये समझ रहे थे कि ये अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिलों में बीमारी थी, और फिर अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी। जैसा कि अल्लाह ताला हिदायत वालों को हिदायत में मजीद तरक्की देते हैं, कुफर वालों को कुफर में मजीद तरक्की देते हैं, तो फिर निफाक वालों का भी जो मामला है वो उसी तरह ही होगा, कि जो इंसान चाहेगा अपने दिल में जिस तरह का गुमान करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही अदा करता हूँ। तो हम सब लोगों को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमारे गुमान अल्लाह ताला से कैसे हैं, हम अल्लाह से कैसे कैसे गुमान करते हैं। फर्ज करें हम अपनी एवरीडे लाइफ से एक एग्जांपल कोट करते हैं कि अगर कोई बंदा जॉबलेस है, किसी की किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास दुनिया की कोई नेमत नहीं है, तो वो अल्लाह से क्या उम्मीद लगाए हुए है कि अल्लाह उसे देगा, या उसके बरक्स कोई उम्मीद है उसकी कि ये अल्लाह से नहीं हो सकता, मुझे ये फलां पीर साहब के पास जाना चाहिए, फलां किसी ऐसे शख्स के पास जाना चाहिए जो बहुत से लोगों को बेटे नवाजता है। तो वह नाउजुबिल्ला, अल्लाह की जात ही है बेटा देने वाली, बेटी देने वाली और ना देने वाली। बहरहाल सिस्टर मायरा, जी। आपने भी इस हवाले में काफी कुछ डिस्कस किया था कल, कुछ शेयर करेंगी आप कि ऐसा रवैया लोग क्यों इख्तियार करते हैं, वो क्यों अपने गुमान अल्लाह के ही खिलाफ कर लेते हैं, अल्लाह से ही बदगुमान हुए बैठे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबको। वालेकुम अल्लाह से हम लोग गुमान तो करते हैं। असल में मुझे जहाँ तक लगता है मेरी क्योंकि मैं खुद एक ऐसे फेज से इस वक्त गुजर रही हूँ, अल्लाह ने भी मुझे औलाद की नेमत नहीं नवाजी। तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो हमें गुमराह मैं कहूँगी कि करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और वो हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, कई बार कुछ आस पास के मोहल्लेदार या रिश्तेदार भी होते हैं, जो हमें शायद हम लोग अगर ठीक तरीके से चल भी रहे हो ना एक ट्रैक पे, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं।
اور وہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں اپنے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے اوپر، کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر بلیو رکھیں کہ ہمیں خدا کی ذات نہیں دینا ہے، بجائے اس کے کہ کیونکہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تم فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہاں پہ وہ بندہ گیا تھا، اس نے تعویذ دیا تھا اور اس کا بیٹا ہو گیا، تم فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس نے یہ دیا تھا اور یہ جو ہے وہ وظیفہ بتایا تھا، یہ کرنے کو کہا تھا، تو وہ ادھر اس کا بیٹا یا بیٹی ہوگی۔ تو اس چیز کے اوپر پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ اللہ پہ یہ ایمان جب تک ہمارا ہوگا نا، کہ کوئی بھی کام، اولاد کے علاوہ بھی کوئی بھی کام ہمارا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور بالکل مقرر وقت کے علاوہ نہیں ہو سکتا، نہ اس میں دیر ہو سکتی ہے نہ جلدی ہو سکتی ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کر دی ہے، رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے، تو وہ اسی وقت ہوگا۔ اور بے شک ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ دعا کرو، تقدیریں بھی جو ہے وہ دعا سے بدلتی ہیں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر وہاں پہ قابو رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ، اور اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی ذات کے علاوہ، کہ ہم لوگ جب سانس اللہ کی ذات کے حکم کے علاوہ نہیں لے سکتے، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو یہ تو پھر بہت بڑا معاملہ ہے اولاد کا اور باقی چیزوں کا، کہ اس کا کہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اس پہ قابو رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ، کہ نہیں ٹھیک ہے ایک علاج یا وہ آپ کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جی بے میں نے شک تو یہی سیکھا ہے اپنی یہ لائف سے، اپنی یہ کچھ تجربات سے، کہ کچھ بھی ہے وہ ایک مقرر وقت پہ اللہ نے آپ کو دینا، اور اللہ کی رضا سے ہی ہونا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی پیر فقیر یا دربار اور یہاں وہاں کریں، تو ہم لوگ خود اپنی ذات میں ایک پیر ہے، دعا کا جو وہ ہے وہ ایک طریقہ یا سلیقہ خدا نے ہمیں سکھا دیا، تو ہم اپنی ذات میں ایک پیر ہیں، مطلب ہماری دعا بھی اتنی ہی اللہ سنتا ہے قریب ہو کے جتنی شاید کسی اور کی، ٹھیک ہے کچھ وہ اللہ نے درجات رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ اور باقی سب چیزیں، لیکن ہماری دعا بھی انشاءاللہ اللہ میاں اتنی ہی قریب ہو کے سنتا ہے جتنی شاید کسی اور کی سنتا ہے۔ جی بے شک ماشاءاللہ، آپ کی بہت اچھی اپروچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کرے۔ میں آپ کو یہاں پر سسٹر مائرہ، جی جی آج آپ لکیلی دونوں مائرہ تھے تو اینیویز، اچھا یہ سورہ فرقان میں نے پڑھا تھا غالباً، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہوا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتصبرون۔ تو ابھی جیسا کہ سسٹر عرض کر رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ٹکنے نہیں دیتے، تو لوگوں کی جو باتیں ہیں اس کو جب بھی آپ سوچیں تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی پیاری آگے سے ہوپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ اتصبرون، تو پھر دل تو بے اختیار یہ کہنا چاہیے نا کہ جی اللہ تعالیٰ جی ہم صبر کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں گی، یہ اس کا پارٹ تھا کہ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، اس پر نگران ہے، اس سے بہتر کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ ہماری ان چیزوں کو، ان آہوں کو بھی محسوس کرتا ہے جو ایک وائف ہسبینڈ کا کتنا کلوز ریلیشن ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو نہیں محسوس کر رہے ہوتے تو وہ تو ان چیزوں کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ سم ٹائم ماں بچے کو محسوس نہیں کر پا رہی ہوتی، حالانکہ ماں کتنی کلوز ہوتی ہے بچے کے، تو اللہ تعالیٰ تو اب بچے کے لیے ان تمام چیزوں میں بہت بہت ڈیپ ڈیلیکیٹلی، بہت لطیف الخبیر ہے، وہ بہت باریک بین ہے۔ تو ہمارا یہاں پر جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہماری، اللہ نہ کرے کہ اس لیول میں ہمارا کیوں ڈائریکشن وہی کر دیتے ہیں کہ جو ہم لوگ اگر ہدایت کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں ہدایت میں کامیابی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کفر اختیار اللہ نہ کرے، کوئی بھی ہم میں سے اللہم لا تجعلنا منہم، اگر کوئی بھی ایسا کرے تو اس کو اس کی طرف ہی اس کی کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر منافقوں کا راستہ اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ منافقت میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر ان کا کیا انجام ہوگا کہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ہم اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بتا دیا ہے کہ یہ ان کو عذاب جو ہونا ہے نا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کرنا، ان پر کوئی ایسی آفت نہیں آن پڑنی جو کہ ان کے اوپر ظلم ہوگا یا ان کی حق تلفی ہوگی، وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ سب کچھ دیکھ لیا، جان لیا، اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ کے معاملات سے واقف ہو گئے، انبیاء، ملائکہ اور آخرت کے معاملات، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟
یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہوئے، جان بوجھ کے بھی پھر عمل نہ کیا، تو کون ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ نفق کو تھوڑا سا ہم اگر ڈسکس کریں یہاں پر تو وہ جی یوں ہے بات کہ اٹس جیسے آپ ایک ٹنل لیتے ہیں نا، ایک طرف سے گئے اور دوسری طرف سے نکل گئے، یہ منافق بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ اسلام میں آتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھیں گے، آپ کے ساتھ یہ بہت اچھے اچھے کام بھی کریں گے نیکی کے، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا معاملہ چل رہا ہوگا نا وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اور یہ ایک بہت ہی ایک نا حساس مسئلہ ہے۔ ہمیں ہر کسی کو منافق بھی نہیں کہنا چاہیے، بالکل، کیونکہ منافقت کا تعلق بھی اتنا دل نیت ہے۔ کی کیفیت سے ہے، اور دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا سسٹر سائرہ، ابھی میں ہے۔ پڑھ ہم رہی لوگ تھی، جی جی میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کرنا چاہتی ہوں سورۃ نساء کی۔ جی جی سورۃ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دل میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور وہ اللہ کو یاد کرتے تو ہیں مگر بہت تھوڑا۔ تو اس مقام پر دیکھیں آپ، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے نا، اور یہ پارٹ آف ایگزام ہے اپنے لیے، ہر کسی کے لیے۔ میں تو یہ آیت پڑھ کے تو خود اپنی نماز پہ غور کری تھی کہ کیا کہیں ایسا ہے، تو یقین کریں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں مجھے محسوس ہوا کہ اللہ معاف کرے کہ نیت نماز کی تھی، لیکن دل میں جب ایک دفعہ بھی خیال آ جاتا ہے نا آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو آپ کی نمازیں آٹومیٹکلی بہترین ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ہماری اس دکھاوے اور منافقت کے ہوں چیپٹر کے اندر آ جاتی ہے چیز، اتنی مائنر سی چیز آپ کے اندر اگر آ جائے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ صرف کندھے پہلے جھکے ہوئے تھے اور یہ خیال آتے ہی آپ کے کندھے اکڑ گئے، تو یعنی آپ کے اندر وہ عنصر آ گیا دکھاوے کا۔ اور یہ چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور کتنے آسانی سے ہم نے ان کو جو ہے نا نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ اور اسی صورت میں ایک اور جگہ آیت نمبر 145 میں ارشاد ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو ہرگز کسی کو مددگار نہ پائیں گے۔ تو دیکھیں خزائن العرفان جو تھی کتاب الہدا، اس میں محمد نعیم الدین نے کہا کہ منافق کا جو عذاب ہے نا وہ کافر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے تو انسان جہاد کر لیتا ہے، اپنا سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن کافر کفر کے بعد جب مسلمان کسی کو غلط حکم دیتا ہے یا وہ کسی غلط حکم کی تعبیر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا منافقوں جیسا رویہ نہیں ہوگا؟ ایک ہم خود دین پہ چل نہیں رہے اور آپ دوسروں کو اس کا حکم دے رہے ہیں اور خود آپ وہ نہیں کر رہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ منافقوں کی لسٹ میں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بس اسٹیمپ لگائے ہوتے ہیں کہ میں تو دین کا ہوں، میں تو دین کا دائی ہوں۔ بڑے بڑے عالم فاضل ہمارے ہیں ایسے، اللہ معاف کرے، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر تو ایک طرف وہ پڑھا کرا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے معاملات عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ انسان اس شبے میں چلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہمارے علماء حضرات کیا کر رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس فلٹر میں رکھا کریں ہر وقت کہ کیا میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو بظاہر تو اچھا ہے لیکن انٹرنلی میری نیت کیا ہے اس کے ساتھ اٹیچ۔ اور جب آپ کی نیت خالص ہو جاتی ہے نا تو آپ کا عمل خود بخود ہی ہو جاتا ہے اور آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے فلاں فلاں اچھے اعمال کیے ہیں، اور جب ان کا رزلٹ ملتا ہے تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے اچھا یہ فلاں وقت میں میری نیت کا رزلٹ ہے۔ اور یہ پتہ لگتا ہے دنیا میں، آپ لوگ آبزرو کر کے دیکھیں کہ دنیا میں پتہ لگتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہو نا تو جو اس کے رزلٹ آتے ہیں نا وہ آپ کو تب پتہ لگتے ہیں میری فلاں وقت کی فلاں نیت کا نتیجہ ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو منافقین کی لسٹ میں روز فلٹر کیا کریں۔ اچھے تو ہم بڑی جلدی بن جاتے ہیں، میرے اندر یہ اچھائی یہ اچھائی ہے، اپنے اندر کی بیماریاں نکالتے ہوئے ہم نہ کبھی سوچتے نہیں ہیں، دوسروں کو ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کہاں غلط ہیں، خود کو نہیں بتاتے۔ نفاق بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے ہم کمپلیٹلی سبمٹ نہیں ہوئے ہوتے۔ جی ڈاکٹر سائرہ آپ کیا کہیں گے اب؟ جی ہم بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں نا جو بھی ہم پڑھیں نا اس کو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اپنے بالکل اوپر دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو نہیں اس کیٹیگری میں فال کر رہے، یہ ہمارے اندر تو نہیں کاموں کو سالہ کی بات آئی نا، تو دیکھیں ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کر جاتے ہیں جائے نماز تک یا مسجد تک، جیسا کہ آج کل رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے فرض تو نہیں ہے لیکن ایک نفلی عبادت ہے، اہتمام کی لیول پہ جا کے اس کو بہت اچھے طریقے آسان طریقے سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ
کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے رمضان میں، ہر عمل کا کئی گنا 700 اور اس سے بھی زائد تک اللہ کی شان جہاں تک چاہے اسے اجر سے نواز سکتی ہے، اجر و ثواب کی نیت سے. تو ہمارا کیا رویہ ہے؟ جب ہم یہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بھی حسن پیدا ہوگا. یہ اس دن بات ہو رہی تھی نا خشوع و خضوع کی، کہ آٹو پہ کیوں لگ جاتے ہیں ہم لوگ، نماز پوری پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کیوں؟ یہ ہم لوگوں نے علم ہی نہیں حاصل کیا ہوا کہ ایک مفلحون کی نماز کیسی ہوگی، ایک مومن کی نماز کیسی ہوگی، اور ایک منافق کی نماز کیسی ہوگی. کافر تو اس چیز سے مبرہ ہے نا، اسے تو پڑھنی ہی نہیں ہے نماز. نماز پڑھے گا تو مومن پڑھے گا یا منافق پڑھے گا. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ مومنوں والی ہیں یا منافقوں والی ہیں. اور دیکھیے یہاں میں نے مجھے آئی تھنک سو اگر یاد رہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا بھی بیان دیا ہے قرآن پاک میں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے جو انشاءاللہ. ہم لوگوں نے ایک ارادہ باندھا ہوا تھا. اچھا، وہ سب جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. اور ایک ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ بھی ختم کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کو آواز دی اور کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں کھجور دیتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ سارا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ انہیں کھجور دیں گی؟ تو وہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے کھجور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر یہ فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا. کتنا غور طلب یہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ کام یوں ہوگا، اور وہ ہوتا نہیں. بعد میں ہم لوگ دانت نکال رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا. ارے بیوقوف اس کو نہیں ہم نے بنایا، وہ ہم لوگوں نے اپنے نامہ مال میں اپنا نام بیوقوف لکھوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بیان کر دیے تھے اور ہم لوگ کیا کر رہے تھے. اور ہم لوگوں کو یہ شعوری طور پر جو ہے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہاں پر حد الامکان ہاں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سے معاملات میں جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے، لیکن وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی کم ہے ان چیزوں کا معاملہ. اچھا، اب نیکسٹ آیا ہے آیہ نمبر 11. وَإِذْ قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَهُمْ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھی خاصی پیک پہ لڑائی کروا کر وہ کے بعد میں کہتے ہیں ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا، ہم تو اصلاح کی غرض سے کر رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین پر، لیکن یہ کہتے ہیں ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے تنبیہن فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ. الا، خبردار کے لیے آتا ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یہی لوگ ہیں جو کہ فسادی ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے. ایک بار پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے تھے، دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یشعرون، یہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، ان کی تو سینسز ہی نہیں کام کرتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولاکن لا یشعرون، اور یہ بھی، اور ولاکنہ جو ہے نا یہ مشبہ بالفعل ہے، اس کو یہ جب بھی آئے گا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے، اس کے اندر تاکیدن آ جائے گی بات کہ یہ ہیں ہی لا شعور لوگ، ان کے اندر شعور نام کی چیز ہی نہیں ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے، یعنی صحابہ کو وہ بیوقوف کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کو تنبیہن یہ کہہ رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ تو علم ہی نہیں رکھتے، بیوقوف تو یہ خود ہیں، خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ خود وہ بیوقوف ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے نا، کل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو جز کا بھی کوئی بہت ہی سب پارٹ ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ جب اس چیز کو بالکل کلیریفائی کر رہے ہیں کہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ شعور نہیں رکھتے، تو وہ بھلے کہتے رہے ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے شعوری لیول کے وہ درجات کو ٹچ کیے ہوئے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آج نا تھوڑا سا فاسٹ جائیں گے، ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہے، کیونکہ ہم لوگوں کا ٹاسک بھی کچھ اور تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیں گے کہ کیسے اور بھی ان چیزوں کو ہم آگے سم اپ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو آپ لوگ اگر چاہیں تو ہم لوگ ابھی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، 1-2 دن اور بھی لگا سکتے ہیں. نیکسٹ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم تھوڑی اور گہرائی میں چلے جاتے ہیں، باتیں بہت ہی گہری ہیں. کچھ آپ لوگوں میں سے اگر ہینڈ ریز کریں یا اپنا مائک انمیوٹ کر کے تو ہم اس پہ مزید ڈسکشن کر لیتے ہیں. مائرہ آپ کیا کہتی ہیں، ہمیں تو ایسے ہم ہی چلنا چاہیے؟ انشاءاللہ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم آخری 2 آیات کی فضیلت، اہمیت اور ان کو یاد کروا دیں 1-2 دن کے اندر اندر، تاکہ جو رات کے اذکار ہیں اس میں وہ شامل ہو جائیں سب کی، اور اس کی فضیلت برکت بھی پتہ ہو. اور پھر انشاءاللہ ہم جی باقی انشاءاللہ. اپنے ٹاسک ویسے ایز اٹ از جیسے ہمارے اسکیجول تھے ویسے فالو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف استہزاء کر رہے تھے، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے تھے. اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. اب یہ بھی وہی والا رول آ گیا، جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ نے یہ فری ول دی دیا، اسی راہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیں گے. جس کا جو رویہ ہوگا اسی راہ، وہ راہیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی. اگر اس میں آپ کا رویہ ہے ہاں کہ آپ نے، اگر آپ کا رویہ ہے کہ آپ نے ایک ایڈمیشن لینا ہے، لائک لمس میں لینا ہے، تو آپ اسی طرح کی تیاری کریں گے، اسی طرح کا کورس اپنا پڑھیں گے. اگر آپ کا رویہ کہ آپ نے کسی ایسے کنٹری میں جانا ہے جہاں پر جانا مشکل کام ہے، تو آپ اسی طرح کے SOPs کو فالو کریں گے. اپنا لائف پیٹرن، اپنا سٹائل، اپنا ایکسنٹ، اپنی لینگویج، ہر طرح اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر ایک فطرتاً ایک چیز رکھی ہوئی ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا ایک بلٹ ان فیچر ہے کہ وہ جس راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں آگے سکسیسفل بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں، ہماری چوائسیز کیا ہیں، ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے کیسا گمان کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سارا، میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے یہ چیز پڑھی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے جس بھی کام میں مصمم ارادے کے ساتھ اس کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں، تب ہمارے اندر ضمیر کہیں نہ کہیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے. ہمارا کام ہوتا بھی جا رہا ہوتا ہے اور ہمارے اندر سے ایک انسٹنٹ چیز ہوتی ہے، وہ بار بار آپ کو دن کے کسی ایک لمحے میں آ کے بتاتی ہے کہ یہ ہے غلط. نوکنگ ہو رہی ہوتی ہے. موقع ہو رہا ہوتا ہے یہ ہے غلط. لیکن نا ہوں ایک انسان کا بچہ ہے جب، تو وہ ایک ضد پہ اڑ جائے کہ میں نے یہی کرنا ہے اور وہ غلط ہو، ماں باپ ایک حد تک اس کو سمجھائیں گے، پھر اس کو کہے کہ جاؤ یار جو مرضی کر لو، لیکن وہ پھر بھی آواز دیتے رہیں گے کر تم غلط رہے ہو. تو ہمارے اندر سے بھی ایک ایسی آواز آتی رہتی ہے کہ کر تم غلط رہے ہو، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ترقی دے رہا ہے. یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے ہمیں، لیکن کیا ہے ہم اسے آن نہیں کرتے. ہم ایگزیکٹلی. اس کو ہم اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے. ہم جو اپنا غلط ارادہ ہوتا ہے نا اس کو حاوی رکھتے ہیں، کوئی نہیں یار ہمارا کام تو ہو رہا ہے نا، جو ہم چاہتے تھے ویسے ہی ہو رہا ہے، غلط بھی ہے تو کیا ہوا معافی مانگ لیں گے. ہوں یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے بھی کھٹک رہی ہے اخوا زمین پہ. اخوا تو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی یہی راہ اختیار کی تھی کہ کوئی نہیں، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے. لیکن مفسرون کے نزدیک جو ان کی جو آراء ہے کہ ان کو 30 سال کا عرصہ لگ گیا تھا اور انہوں نے معافی مانگنے کی ان کو توفیق ہی نہیں ملی تھی. 30 years, it's a very long time period. تو پھر حضرت بہرحال وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں معافی طلب کی، تو پھر ان کو توفیق ہوئی. بہرحال بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی اور ان لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر چنا، ان کو امام بنایا، اور کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ نبوت سے بھی اللہ نے نوازا. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم آگے یہاں پر ڈسکس یہ کریں، جو بندہ جس راہ کو اختیار کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر چلا دیں گے. اور پہلا قدم ہمارا ہے، سب سے پہلا سٹیپ ہمارا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا پھر ہم وہ چیزیں جو کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. میں اکثر ہی نا، میری جب بھی میرے حلقاز میں ڈسکشن ہوتی ہے نا انہی باتوں کو لے کر،
کہ دین تو سب کچھ بتا چکا ہے، تو پھر ہم کون سے لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں؟ تو میرے نزدیک صرف دو ہی لائف سٹائل ہیں، ایک ہے رحمانی طریقہ، رحمانی سٹائل، ایک ہے شیطانی سٹائل۔ رحمانی سٹائل جو ہے وہ ہے پورا آپ کا قرآن پاک کے اندر سب کچھ مینشنڈ ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، بکس اویلیبل ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے شیطانی طریقہ، وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا رہتا ہے، ٹرینڈ فالوور، وہ ہے نفسانی خواہشات کے پجاری لوگ۔ ان لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی خاص گروپ کو فالو کرتے ہیں، اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی فالو کرتے ہیں، جو کسی بھی ایسی اوتھینٹک چیز سے نہیں میچ کرتے، اس سے بالکل ہی اپوزٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تابع کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان راہوں پر چلائیں جو سیدھا اس کی نعمتوں والی جنت میں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانی سے محفوظ 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 فرمائے۔ ہم اپنے اندر جو بھی فرسٹ اسٹیپ لیں وہ وہی لیں جو اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فکس کر دیا کہ یہی لینا ہے۔ ایک نا امام تھے، آئی تھنک سو امام ابن القیم یا امام مالک رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ اگر مجھے میرا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے تو اس کو نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں ڈال دے، اور مجھے یہ میرے الفاظ ہیں، اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں دعا کا، کہ اس کی لسٹ میں ڈال دے، کیونکہ یہ تیری قدرت کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، اور میں تو چلنا چاہتا ہوں، میرا نفس مجھے روکتا ہے چلنے سے، اور مجھے اس سے میرے نفس کے شر سے بچا لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی دعائیں ایسی لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کی ہیں کہ نفس کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ نفس اور چیز ہوتی ہے اور شیطان اور چیز۔ شیطان باہر کی وسپرنگ ہوتی ہے، اور نفس اندر کے خیالات ہوتے ہیں، دل کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے ہی محفوظ فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اسوہ کو فالو کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر دیکھیں آتا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ اپنے شیطانوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گیدرنگ ہے، ان کے لوگوں کی گیدرنگ میں ان کے جو لوگ ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے، اور شیطان کہتے ہیں سرکش، کسی بھی ایسے شخص کو جو سرکشی پہ اتر آیا ہو اس کو شیطان کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور پھر اس دوری میں وہ بہت ہی دور نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق تو پھر اور لیول کا ہوگا نا۔ نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تجارت سے محفوظ فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ تجارت، یہ ایسی تجارت کرتے ہیں، ان کی مثال اس طرح کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس نہ تو ان کی تجارت ان کو نہ تو ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، جب ہم کوئی بھی چیز بائے کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ دیتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک۔ ہاں، ہم کرنسی یوز کرتے ہیں سم ٹائم، کوئی جیسے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، ایک چیز دی دوسری لے لی، تو obvious بات ہے کہ یہ لوگ اگر گمراہی خرید رہے ہیں تو ہدایت بیچ رہے ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی ان کے دل میں، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی سے، اپنی گمراہ حرکتوں کی وجہ سے اس کو مسخ کر دیا، اور شیطانی راہ اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کی گمراہی زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو بھی سودا کیا ہے نا وہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے، جو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ بہترین تو بزنس مین وہ ہوتا ہے نا جو زیادہ منافع، زیادہ فائدہ کما سکتا ہو، تو یہ کس طرح کی تجارت کر رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اور وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور پھر یہ ہدایت والے ہیں ہی نہیں، یعنی یہ تھے ہی نہیں، ہے ہی نہیں تھے یہ ہدایت والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، معاملہ کیا پیش آتا ہے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی
بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئیں کہ ابھی انہوں نے دیکھنا شروع ہی کیا ہے، آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ نے ان سے ان کا نور ہی لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اب ہمیں لائٹ کی سہولت ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارا حال اندھوں سے بھی برا ہو جاتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہم اس کو ٹچ کر سکتے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے، کوئی اپنی رکھی ہوئی چیز بھی نہیں اس کو پا سکتے۔ تو جب اللہ نے ان کو راہیں دکھائیں، ان کو ہدایت دکھا دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، انہوں نے اپنی سرکشی، اپنی ضد، اپنی انا، تکبر یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کی وجہ سے اس راہ پہ چلنا پسند نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وہ لے لی، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی دے دے کوئی چیز، جو چاہے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ تو پھر وہ اندھیروں میں ٹکرے مار رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے وہ بڑے سکسیسفل بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے میں ہیں، اور فی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کتنی ویسے ایک ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ بیچارے بڑے ہی ہمدردی کے قابل ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بصیرت سے کام نہیں لے رہے، بس ان کی بسر چل رہی ہے، لیکن ہم ان ہوں کو بھی راہ ہدایت پہ نہیں لانا چاہتے، ہم اپنی بھی بصیرت کھو دیتے ہیں ان کو دیکھ کے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے اتنے ایمان کمزور ہے کہ ہم نہ خود چلتے ہیں اس راستے، چل بھی رہے ہو تو ہم دوسرے کو نہیں کہتے کہ آؤ تم بھی چل پڑو۔ پتہ نہیں کس چیز کا ہمیں ڈر لگا ہمیں رہتا ہے۔ کانفیڈنس نہیں ہے نا، ہمارا نالج ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کانفیڈنس ہو۔ اگر ہمیں کانفیڈنس آ جائے نا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ ہوگا، تو پھر ہم دوسروں کو بھی دعوت دینے والے بنے، ہم انہیں بتائیں کہ جی بالکل آئیں آپ اس راہ میں، آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، ہم خود آدھے گم لوگ ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس راہ پر جو اس کی نعمتوں والی جنت کی طرف جاتا ہے راستہ، جو اس کے چنے ہوئے لوگوں کا راستہ تھا، ان کے اوپر چلنے والی توفیق عطا فرمائے، اس کے انبیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نالج، علم آ گیا آپ کے پاس، دوسرا اس کے اوپر عمل کیسے آئے گا؟ توفیق سے، تو وہ دعا سے آئے گی۔ توفیق کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہدایت کا جب بھی آپ کے مائنڈ میں آئے نا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ایک ہدایت رشد ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے میں ابھی کس لیول پہ ہوں، رشد والے لیول پہ ہوں یا توفیق والے؟ اگر تو میرے پاس یہ دونوں ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے جی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق بھی دے دی، جو انبیاء علیہ السلام نے جو بھی اپنی احادیث اور اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے تھے وہ مجھ تک پہنچے، میں نے ان پر عمل کیا، تو الحمدللہ میں ہدایت پر ہوں۔ یہ کانفیڈنس ہمارے اندر آنا چاہیے، ہمارے مومن ہونے کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ نظر بھی آئے دوسرے کو کہ ہم مومن ہیں۔ ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے وہ یہ شو کر رہا ہو کہ جی یہ واقعی یہ اتنا پکا ہے اپنے معاملے میں، واقعی بات کچھ ہے، ایسے ہی نہیں ہے یہ۔ آپ اس معاملے میں ماہرہ دنیاوی لوگوں کو بھی دیکھیں نا، کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، غلط میں پہ نے بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ہدایت پہ کوئی بھی نہیں کانفیڈنٹ ہوتا۔ وہ اتنے کانفیڈنٹ اگر غلط پہ ہو سکتے ہیں تو ہم صحیح پر کیوں نہ ہوں؟ یہ ہمیں خود سے کمٹمنٹ کرنی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہدایت رشد اختیار کرنی ہے، نالج گین کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں مل جائے نا اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو جب قرآن پاک ہمارے پاس آ چکا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم لے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو ساتھ ساتھ اپنی لائف میں اپلائی بھی کرتے جائیں۔ بالکل۔ پھر اگر ہم اپلائی کریں گے نا تو پھر ہم سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون میں نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، پھر ہوا ان کے ساتھ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، واپس نہیں اپنی اصل پہ آتے۔ یہ اگر ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے اس راہ پہ جلنا شروع کر دیا، اگر یہ گری گئے ہیں کسی گٹر میں تو وہاں سے نکل آئیں، ان کو احساس بھی ہو گیا ہے تو نکل آئیں وہاں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یرجعون، کہ یہ نہیں لوٹتے، یہ لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔
یا آسمانی برسات کی طرح، جس میں اب یہ ایک دوسری پہلے مثال تھی کہ لکڑیاں جلائیں، روشنی ہوئی، چیزیں نظر آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس روشنی میں نہیں دیکھنا، ہم سائڈ پر جا کے اپنے اندھیروں میں ہی رہنا پسند کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال سے چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کیوں آتی ہے قرآن پاک میں؟ کبھی آپ نے غور کیا مائرہ؟ مثال کے بارے میں جب میں نے سیکھا نا، مثال بہت سے وہ بہترین جو نالج گیننگ میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، اس میں مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ جو بالکل ہے۔ لوگ آپ لوگوں میں سے پڑھاتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ مثال جب بھی ٹیچر کوئی بھی ایسا کوٹ بیان کرتا ہے تو یا کوئی ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کا، لب لباب ہوتا ہے، تو اس کو بعد میں مثالوں سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال بیسیکلی جو معقول، جو عقل کیا ہوتی ہے؟ نظر نہ آنے والی چیز، وہ جو عقل والی چیز ہے اس کو مثال کے ذریعے واضح کر دینا۔ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کو ہم ایسی مثال بیان کریں کہ لوگوں کو وہ بات سمجھ آ جائے، ان کے شعور میں اتر جائے، اس لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال بھی بیان کی ہے کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے، او کصیب من السماء فی ظلمات، کہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب بجلی کی گرج چمک کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اور جو بجلی کی کڑک ہے وہ خود ایک خوف دل میں پیدا کرتی ہے، تو یہ لوگ اس خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ کیونکہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایک کڑاکے کی طرح ان کے دل پر لگتی ہیں، ان کو وہ باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ہدایت کی باتیں جائیں ہی نہ، ہم اسی اندھیرے میں رہیں۔ اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ جب ظاہر ہے اپنی راہ چھوڑیں گے تو وہ ان کے اپنے نفس کا قتل ہی ہے نا، ان کا نفس مر جائے گا، تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے یہ سننا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے موسٹلی نا جب کوئی بات نہیں نہ سننی ہوتی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، ہم نہیں سن رہے، ہم نہیں سن رہے، ہم نے نہیں سننا۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس ٹوائے سے کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس اپنے فرینڈ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اس معاملے میں اپنے پیرنٹس کی بات کو نہیں سن رہے ہوتے، تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ تو یہ وہی رویہ ہے کہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، کہ یہ جو مرضی کر لیں اللہ تو ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آخری آیت ہے انشاءاللہ، بہت غور طلب آیات ہیں یہ، لیکن ہم اس کو بالکل ہی بہت ہی مختصر انداز میں کر رہے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو ایک اتنا سا پارٹ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دونوں صورتوں میں انسان کو، مطلب انسان ہوپ فل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھ کے انسان جو ہے وہ اللہ سے خوف میں بھی جا سکتا ہے کہ آج اگر ہم اللہ کی توفیق سے یہاں پر اکٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس نے ہی ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے یہاں پر ہمیں بٹھا کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں۔ ہمیں اس چیز میں بالکل بھی ریاکاری نہیں آنی چاہیے کہ ہم بہتر ہیں، وہ بہتر نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں ایسا خیال آئے تو ہمیں یہ اتنی آیت لکھ کے لگا لینی چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر آج یہ اچھے دن ہے تو اگر ہم نے کفر کا یا تکبر کا راستہ اختیار کیا تو وہ قدرت رکھتا ہے ہمارے اس راستے میں ہمیں آگے بڑھانے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ضد تکبر کے راستے جو ہیں، اگر اس میں ہدایت، اس میں اللہ تعالیٰ راہیں آسان کرتے ہیں، ہدایت مین ٹو سے کہ اس راہ میں اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دے، تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیسیکلی ہمیں اپنا قبلہ درست کر کے ہی دوسرے سے بات کرنی ہے۔ اور یہاں پر جو آتا ہے نا کہ روشنی ہوتی ہے، پھر وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، پھر جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، یہ وہ منافقین کی بات ہے
منافقین کیا کرتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی اللہ کا حکم آتا ہے تو جو سب کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو لیتے ہوئے وہ ان کے ساتھ کہتے ہیں چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی، لیکن اندر سے وہ ان کے کچھ اور ہی عزائم ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جب یہ والی بات آپ اس پہ غور کریں، وَإِذَا أَظْلَمُوا عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، اسی سے یہ ہے اظلمہ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ان کو سمجھ آتا۔ ہمیں بھی یہ اپنے اوپر غور کروانا چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسا کرتے کہ ایک زندگی کے ایک حصے کے اندر ایک پیریڈ میں ہم ایک بڑے بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں، اور ایک آتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کرتے، بالکل گونگے بہرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ نماز کی فکر، نہ کچھ، نہ اذکار، نہ زبان سلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی یہ جو سماعت اور ان کی ابصار، جو ان کی دیکھنے اور سننے کی قوت ہے، یہ لے ہی لے تو کیا ہو ان کے ساتھ، یہ جو تھوڑا بہت بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ لے لے تو پھر، اور وہ کیوں لے لے؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ لے سکتا ہے، اسی نے تو دی تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہم لوگوں نے یہاں پر سنا اس پر عمل کر کے دوسروں کو بتانے والا بنے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوست احباب، یہاں پر موجود تمام جتنے بھی بہنیں آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو قرآن پاک سے جوڑ دے، اس کی برکتیں ان کی زندگیوں میں شامل کر دے۔ بیسیکلی ہم لوگوں نے جتنا برا رویہ قرآن پاک کے ساتھ کیا نا، وہ کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا۔ نہ کسی کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رٹا لگا کے اس کو حفظ کر کے چلا جائے اور جا کے وہاں سنا دے، نہ اس کی انگریزی کی انڈرسٹینڈنگ لے، نہ ہی وہ اس کو سمجھے، نہ ہی کوئی انجینئر جو ہے وہ اپنے فارمولاز کی پریکٹس کرے اور وہ چلا جائے اور کہہ دے جی مجھے ڈگری مل جائے۔ امپاسبل، جب دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کی کتاب کو ہم نے صرف ثواب کی نیت پڑھنے والا کیوں بنا دی؟ بس قرآن پہ قرآن ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ آج کل بھی دیکھتے ہوں گے گھروں میں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف کے بدلے اس کی 10 نیکیاں، اور رمضان میں اس کی اور بھی زیادہ ہے۔ لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ ٹیکسٹ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے؟ یہاں ہم کسی اور لینگویج میں بات شروع کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا، سارے لوگ چلے جائیں گے کہ یہ کیا شروع ہو گیا یہاں پر۔ لیکن قرآن پاک کو ہم خوشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ جب آپ ایک بار اس پر چل پڑیں گے نا، یہ راہ بڑی مزیدار ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کو دنیا کے رویے ہرٹ نہیں کریں گے، آپ کو رشتہ داروں کی باتیں چبھیں گی نہیں، آپ کہیں گے یہ دنیا میں تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، اور میں اس کے یہاں پر میں پریکٹس کر رہی ہوں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی۔ ہاں یہ بھی پارٹ آف لائف ہے، رشتہ دار ملے ہیں الحمدللہ، باتیں سناتے ہیں الحمدللہ، دیے ہیں تو باتیں سناتے ہیں نا، نہ ہوتے تو باتیں بھی نہ سناتے۔ تو اگر کوئی نعمت اللہ نے دی تو وہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی، اس کا کرم تھا، اور اگر نہیں دی تو کوئی بات نہیں، ابھی میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے نہیں ملی۔ میں اکثر اپنی لائف میں نے ایک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو گوشت نہیں کھلایا جاتا۔ انہوں نے یہ مثال دی ہوئی ہے کہ علم کی بھی اور دوسرے معاملات کی بھی مثال اسی طرح ہے کہ ایک ٹائم متعین ہے، وہ دودھ ہی پیے گا بچہ، ہم اسے اگر گوشت بھی دیں گے نا تو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا، اور جب وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کو کراس کر کے وہاں تک پہنچ جائے گا پھر اس کو وہ گوشت جو ہے نا اس کی باڈی کو زیادہ طاقت دے گا۔ تو یہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ایک اسکیچ کریٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہمارے تمام معاملات کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی اس اسکرپٹ کو جو ہم لکھوا رہے ہیں، یہ اعمال نامہ، اس کو ہم نے بہترین لکھوانا ہے۔ اللہ انشاءاللہ۔ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم لوگوں نے پڑھا، سنا، سنایا، سیکھا، سکھایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں وہ سب عطا فرمائے جو اپنے نیک مقربین بندوں کو عطا فرماتے تھے، اپنے انبیاء، اپنے ابرار بندوں کی صفوں میں ہمیں شامل فرما لے،
بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ تمام دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، ان کی ضرورتوں سے واقف ہے. وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے یہاں اکٹھا کیا ہے، جنت میں اعلیٰ بالا خانوں میں بھی اکٹھا فرمائے، اور بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس کا وارث بنائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جی آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے درجات بلند ہوں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. ان کے اعمال میں اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں تو یا اللہ پاک ان کو نیکیوں میں بدل دیں، اور ان کے درجات کو اس لیول پہ لے جائیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوئے، اور اس نے تعجب کیا اس شخص نے کہ یا اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، میں تو دارالعمال سے نکل چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو پیچھے ایک نیک بچہ تھا وہ تمہارے لیے استغفار کر رہا تھا. تو یا اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعوری استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ایسے ہی جوڑے رکھیں جب تک ہم زندہ ہیں، ہم علم حاصل کرتے رہیں. کافی آج ہمارا ٹائم ایکسیڈ کر گیا، ہم ضرور اس کو ڈاکٹر ڈیٹیل سارا میں. میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں تراویح جی کے جی حوالے سے. جی جی ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ تراویح فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے. جی بالکل. تو میرے سامنے ایک حدیث ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی ضرور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں تراویح پڑھنے کی ترغیب دلائی، مگر بطور جواب ان کا حکم نہیں دیا. مطلب پڑھ لیں لیکن فرض نہیں کی گئی. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ خاص خدا کی خوشنودی کے لیے عبادت کی نیت سے نوافل ادا کیے، یعنی قیام اللیل کیا، اس سے پہلے کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جب تراویح پڑھنے جائیں نا تو خالی یہ نہ سوچ کے جائیں کہ یہ نفلی عبادت ہے یا ہم بس روزہ رکھنا ہے تو تراویح پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے اور آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میرے پچھلے سال کا گناہ کی معافی ہے. یہ تو معافی مانگنے جانا ہے آپ نے، جب تراویح کے لیے جانا ہے اس کی نیت اپنے دلوں میں رکھا کریں. تو یہ عبادت ضرور شامل کیا کریں. رمضان اللہ تعالیٰ ایک ہی بار پورے سال میں آتا ہے، وہ بھی کتنے ہمارے میں سے ہیں جو اس سال موجود نہیں ہیں، کتنے ہمارے میں سے ہیں جو رمضان کے شروع میں تھے یا 5 6 7 دنوں میں اب وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دیتا رہے اور ہم سے راضی رہے. آمین. تو بس یہ حدیث شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم تراویح پڑھتے کیوں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل کرنی ہے اور اپنے پچھلے تمام تر گناہوں کی معافی لینی ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے قریب کر لیں، اپنے قرب کی لذتوں سے نواز دیں. آمین. ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر لیں جن کو اللہ تعالیٰ پچھلے پہر اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں. تہجد پڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوں. ہمیں علماء، نیک صالحین بندے جو ہیں اللہ کے، ان کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب دعائیں العالمین. تو بہت سی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم اس کو، لیکن اب یہ نہ ہو کہ کل سب لوگ کہیں کہ جی آج جانا ہی نہیں ہے، آج کافی ٹائم ہو گیا، 1 بجنے والا ہے. سسٹر ماہرہ، جی بالکل ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں نے آرام بھی کرنا ہوگا. پھر صبح سحری ابھی گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہی سحری کا انتظام شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے، مجھے بہت ہی اچھی باتیں اتنی ہیں کہ اب ایک بات ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سحری کے وقت کیا کرنا ہے. سحری سے ہی بات میرے مائنڈ میں آئی. سحری کے وقت آپ نے وہ کرنا ہے جو قرآن پاک میں حکم ہے کہ وہ سحری میں وہ کیا کرتے تھے، والمستغفرون بالاسحار، کہ وہ اللہ سے استغفار طلب کیا کرتے تھے. سحری کے وقت سب سے بہترین ذکر استغفر اللہ ہے. اس کے علاوہ بھی جو آپ کا دل کرے پڑھیں، لیکن جو قرآن کے احکامات کو فالو، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس کو عمل میں لے گئے. استغفر اللہ سحری کے وقت کرنا بہت فائدہ دیتا ہے، اور یہ آپ کریں، دیکھیے گا آپ کی زندگیوں میں ایسی بہار آئے گی. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے گناہ کون سے ہیں، ہم گناہ کر کے بھول بھی چکے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی عیب نقص سے، جیسے وہ پاک ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے. وہ الستار العیوب بھی ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا، ان پہ پردے ڈالنے والا بھی ہے. وہ الغفار الغفیر بھی ہے،
وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے, ہمارے والدین کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, اور تمام ہمارے احباب کو, ہمارے اساتذہ کرام کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما لیں جو بالکل بغیر حساب و عذاب کے جی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں. جی یہ کسی بہن کا ٹیکسٹ آیا ہے, اگر آپ پڑھیں کہ ہم لوگ فضول باتوں کے لیے تو جا لیتے ہیں, لیکن آج تو واقعی بالکل, ہاں یہ بالکل بھی. اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ قرآن کی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں ان کو فرشتے جو اللہ کی جو نوری مخلوق ہے وہ زمین پر ایسی محفلیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. آپ جہاں جہاں بھی, یہ بھی ایک محفل ہے, ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس چیز پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی محفلوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ جا کے پھر اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ان پر سکینت نازل کرتے ہیں. یہ سکینت بھی اللہ کی ایک مخلوق میں سے ہے. یہ اس کا بھی تعلق غیب سے ہے. یہ جب نازل ہوتی ہے تو انسان کے اندر بہت انرجی آ جاتی ہے. آپ نوٹس کیجئے گا کہ آپ دوسری کوئی بھی کام کریں, دنیاوی معاملات کو لے کر آپ کہیں بھی موو آن ہوں, تو آپ جتنے مرضی انرجائز ہوں, آپ جتنا مرضی کوئی اچھا ڈیلیشیس فوڈ کھائیں, پروٹینیس فوڈ کھائیں, لیکن آپ لو فیل کرنا ہی شروع کر دیں گے. لیکن آپ قرآن پاک کی کوئی بھی محفل اٹینڈ کریں, آپ کو جب مزہ آنا شروع ہو جائے گا نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا, آپ کو بھوک لگی ہوگی لیکن آپ انرجی میں ہوں گے, آپ بالکل بھی Yes. لو فیل نہیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا شوق لگا دے, شوق وہ والا نہیں, اردو والا شوق. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے, گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں میں بدل دے. اور اسی کے ساتھ ہم لوگ ابھی اجازت چاہیں گے. آپ لوگ بھی مزید ذکر اذکار کریں, اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہاں پر اکٹھا ہونا کیسا لگا آپ کو؟ اور آج ہم لوگوں کا کافی لینتھی سیشن ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اپنی رضا میں ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں, اللہ اتنا راضی ہو کہ کبھی ناراض ہی نہ ہو. آمین سو آمین. اللہم آمین. اور نہ جو ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں نا, اپنے گھر والوں کو ضرور بتایا کریں. ایسے پوری ڈسکشن کے ساتھ نہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو پتا ہے ایسے ایسے ہوتا ہے, ایسے ایسے ہوتا ہے, اس طرح آپ ذرا سا شیئر کر دیں گے نا, تو آپ کے اندر نالج گین کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی ایک ول جو ان سے نا, اور ایک انرجی دوبارہ بحال ہو جائے گی. یہ ہمارے اندر ہے, بس اس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ساتھ ساتھ سمجھ کا بتائیے آپ. لیول, اور سمجھ کا لیول بھی بڑھے گا. ہاں جی, کیونکہ اگلا آپ سے جب سوال کرے گا نا, تو پھر آپ اس کا جواب ڈھونڈیں گے, اور پھر آپ کے اندر اور غور و فکر اور تدبر والے علامات بھی پیدا ہوں گے. جب کوئی کچھ کر رہا ہوگا تو آپ کی بصیرت کام کر رہی ہوگی, تو آپ اس کو بتائیں گے نا کہ یہ ایسے نہیں ہے, ویسے ہے. تو ہر چیز میں غور و فکر بہت زیادہ کیا کریں. ہم تو جتنی اچھا, مرضی باتیں کر لیں, یہ ختم نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی مائرہ, یہ میں نے بتانا تھا, یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ ہدایت والے راستے پر چلیں گے تو ہدایت کا راستہ اوپن ہو جائے گا, کسی بالکل. اور راہ پہ چلیں گے تو وہ والا راہ اوپن ہو جائے گا. میں پھر کبھی آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا, اس میں بہت سے دروازے ہیں, بہت سے ابواب ہیں. ابھی فی الحال کافی لینتھی ہو جائے گی وہ بات, تو ڈسکس کریں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی ایسے دروازوں کو زندگی میں کھلواتے ہی نہیں ہیں, کھولتے ہی نہیں ہیں, اور وہ جس ڈور سے انٹر کی, میں آپ کو اس کا لبے لباب بتا رہی ہوں, جس ڈور سے وہ انٹر ہوتے ہیں اسی کی دنیا کو انجوائے کرتے رہتے ہیں, اور بس پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے ان کی. اللہ اپرچونیٹیز تعالیٰ نہیں لیتے وہ, جو اللہ تعالیٰ نے باقی کی دی ہوتی ہیں. لکیر کے فقیر جو ایک نظر آ گیا, بس اسی دروازے پہ بیٹھے رہو. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا ہدایت کرے. دے اور ہماری بصارت بہت زیادہ وسیع کر دے, تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بصیرت, تمام تر حقائق نظر آئے. بصارت کے ساتھ ساتھ ہمیں بصیرت والا بنائے. او آمین, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت والا بنائے. چلیں جی, سب کو اجازت آمین. دیجیے ماشاء اللہ سے آپ. بہت اچھا رہا آج کا, بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.